سوال ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے استنجا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو سوال ہے، اس حوالے سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر نماز کے لیے علیحدہ سے استنجا کرتے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ہوا خارج ہوتی ہے، تو ہوا خارج ہونے کے بعد پھر وہ استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ نماز والا وضو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو باتیں سمجھیں، ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا یا پھر ہوا خارج ہو جائے تو اس کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو دونوں کیفیات ہیں، دونوں کیفیات کے اندر استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ استنجا صرف اس وقت ضروری ہوتا ہے جب بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو نجاست کو دھونے کے لیے، جسم سے صاف کرنے کے لیے استنجا ہوتا ہے، اور اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ پانی کے ساتھ، یہ جو عام فہم ہمارے معاشرے کے اندر ہے، دوسرا مٹی کے ساتھ یا پتھر کے جو ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی استنجا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ تو عموماً ہر شخص یہی کہتا ہے، اور عموماً ہمارے یہاں پانی کے ساتھ استنجا کیا جاتا ہے، لیکن ایسی جگہیں، ایسے مقامات جہاں پہ پانی نہیں ہوتا، میسر نہیں ہوتا، یا بعض اوقات پانی نہیں ملتا، اسی طریقے سے پرانے زمانے کے اندر بھی جو استنجا تھا، استنجے کا جو رواج تھا، زیادہ تر رواج یہی تھا کہ مٹی کے ساتھ استنجا کیا جاتا تھا، اور مٹی کے ساتھ استنجا ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے استنجا کرتے ہیں یا ہوا خارج ہو جاتی ہے پھر استنجا کرتے ہیں، تو استنجا ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ نجاست ہوا کے خارج ہو جانے سے نجاست نہیں لگتی، اور استنجا جو ہوتا ہے یہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹا ہے، تو ہوا کے خارج ہونے سے کوئی انسان کے جسم کے اوپر نجاست نہیں لگتی، لہٰذا اس حوالے سے استنجا کرنا بالکل بھی ضروری نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ زیادتی ہے، طہارت کے اندر یہ زیادتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو دعا کے اندر اور طہارت کے اندر جو ہے نا وہ زیادتی کریں گے، کثرت سے بھی بڑھ جائیں گے۔